بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب ولایت فقی، ولایت فقاہت و عدالت، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ فصل سوم، ضرورت ولایت فقی کے موضوع پر ہم پہنچے تھے۔ اس کتاب میں 7 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کی آزادی اور قانون سے وابستہ امور کو تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری فصل اس عنوان سے آئی تھی اس میں حکومت اسلامی اور اس کے اہداف کا تذکرہ تھا، اور تیسری فصل ضرورت ولایت فقی۔ بس پہلی میں ہے آزادی اور قانون کی جو ضرورت ہے۔ ضرورت ہے ہمارے پاس آزادی، قانون اور اس سے مربوط چیزیں، اور دوسری فصل ہمارے پاس تھی، اس کا عنوان کیا تھا؟ حکومت اسلامی کے اہداف، اور تیسری فصل ولی فقی کی ضرورت۔ ہم نے 19 احادیث کا مطالعہ کیا، جن میں سے بعض صحیح السند تھیں اور بعض ہمارے پاس اعلیٰ تحقیق صحیح السند تھیں، اور بعض شواہد و تائید کے طور پہ، مؤیدات کے طور پر تھیں۔ اس کے بعد دلالت کی بحث ہم پڑھ رہے تھے کہ ان احادیث کا معنی کیا، اور صحیح السند ایک روایت تمام فقہاء تشیع کی نظر میں جو صحیح السند ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس میں ہم نے 14 انہوں نے کل ان تمام 19 احادیث کی جو دلالی بحث ہے، دلالت کے اعتبار سے بحث ہے، 19 نکات کلی بیان کیے ہیں، لیکن پہلے 6 نکات ایک ہی حدیث سے متعلق ہیں، اور وہ ہے علماء ورثۃ الانبیاء، تقریباً 6 نکات۔ 7واں نکتہ ادھر سے پھر مقبولہ عمر بن حنظلہ پر منتقل ہو جاتا ہے، لہٰذا پہلے 6 نکات ہمارے پاس آ گئے، کس سے متعلق؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نکتہ دوم جو اس میں ہے، نکتہ دوم میں 8 انہوں نے پوائنٹس ذیلی بیان کیے۔ پہلے نکتے میں ہم نے اس چیز کو مطالعہ کیا تھا کہ وظائف فقہاء جو ہیں وہ ہمارے پاس ان عمومی مسائل سے ہی سامنے آ جاتے ہیں جو شریعت میں وارد ہوئے ہیں، اسی سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ انبیاء جو فقہاء کرام و علماء کرام کا وظیفہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر آپ کس پر دقت کریں، ان احادیث پر غور کریں جو فقہی احکام کو بیان کرتی ہیں۔ مثلا ایک مہینے کا جو آغاز ہے، اس کے لیے چاند دیکھنا کس کی ذمہ داری احادیث میں ہے؟ کسی کی تو امام معصوم کی تھی، امام معصوم کی نیابت میں اب کون ہوگا؟ فقیہ بزرگوار ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے کہ اگر کسی کی میراث ہمیں نہیں وارث پتہ، یا کسی کے مال کا نہیں پتہ، حاکم شرع کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اسی طرح جنگی مسائل ہیں، جہادی مسائل ہیں، حدود و تعزیرات کے ابواب ہیں، میراث کے جھگڑے ہیں، اموال کے جھگڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے ہم نے نکتے میں یہ بات مطالعہ کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث وہ امت کے لیے درہم و دینار نہیں ہے، ان کے اہل خانہ کے لیے درہم و دینار ہے، لیکن امت کے لیے علمی میراث ہے۔ بالفاظ دیگر انبیاء علیہ السلام کی میراث 2 طرح کی ہے۔ ایک میراث مالی ہے، یہ کس کو منتقل ہوتی ہے؟ ان کے ورثاء کو، ورثاء نسبی، نسب کے اعتبار سے جو وارثین ہیں ان میں منتقل ہوتی ہے۔ اور ایک ان کی میراث ہے میراث دینی، میراث علمی، صحیح ہے؟ یہ میراث کس کو منتقل ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے وارث الانبیاء، وہ علماء ہیں۔ تیسرا نکتہ ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ قرآن کریم میں ان نکات کو آپ درج کرتے جائیں، کیونکہ یہ نکات ہمارے لیے واضح اور معین ہونے چاہیے تاکہ اس نظریہ ولایت فقی کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ یعنی ولایت فقی کا نظریہ وہ کوئی ایرانی نظریہ نہیں ہے، افغانی نظریہ نہیں ہے، عراقی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ایک نظام انسانی معاشروں کی ترتیب و تنظیم و تدبیر کے لیے قرار دیا ہے۔ اس الہی نظام کو نظام امامت اور نظام امامت کی نیابت کو ولایت فقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسے جو بھی استفادہ کرے معاشرے کے اندر وہ اس کے حسین اور بہترین نتائج اور ثمرات سے بہرہ مند ہوگا، اور جو اس سے کنارہ کش ہونے کا خمیازہ اور نقصان خود ہی وہ بھگتے گا۔ لہذا یہ کسی ایک قوم یا ایک ملت یا ایک وطن اور ریاست کے رنگ میں نہیں ڈھال کے بیان کیا جا سکتا۔ ہاں، سرزمین ایران میں اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بابرکت وجود سے ایرانی قوم اور ملت نے سب سے پہلے قابل استفادہ بنا لیا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ ایرانی ہو گیا۔ مثلا اگر بالفرض ایک ٹیکنالوجی سے استفادہ امریکہ یا اسرائیل یا برطانیہ پہلے کر لے تو وہ ٹیکنالوجی امریکی ہو جائے گی۔ مثلا لاؤڈ سپیکر پہلے ان جگہوں پہ استفادے کے قابل ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ امریکی اور برطانوی ہو گیا۔ یعنی لاؤڈ سپیکر سے جو بھی استفادہ کرے گا ہم کیا قرار دیں گے کہ یہ استفادہ کر سکتا ہے اس کام کے لیے۔ اسی طرح سیاست کے اندر معاشروں کو منظم کرنا، مرتب کرنا، مدیریت کرنا، یہ ہر معاشرے کی ذمہ داری، ہر معاشرے کے اندر ایک اہمیت کی حامل چیز ہے اور حاکم کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے یہ نظام ہے۔ تیسرے نقطے میں انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبوت اور رسالت اور ولایت اگرچہ معنی کے اعتبار سے جدا جدا ہیں، اور انبیاء و رسول علیہ السلام اپنے خاص معنی میں یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ اپنے مثلا نبی کا معنی وہی نبوت ہے جو ہم اعتقادی طور پہ رکھتے ہیں، رسالت کا معنی وہی معنی رسول کا معنی اس رسالت پر فائز ہونا جس کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی صفات آیات کریمہ سے ہمارے لیے، اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی صفات مختلف آیات کریمہ سے ہمارے سامنے ابھرتی ہیں جن صفات کا تعلق نبی سے بنتا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی اپنا معنی ان کا محفوظ ہے، نبوت کا معنی اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور رسالت کا معنی اپنی جگہ پر محفوظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی آیات کریمہ سے بعض ایسی صفات ہمارے سامنے آتی ہیں جن صفات کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ نبی سے، رسول سے، اور یہ صفات ہمیں آ کے بیان کرتی ہیں کہ نبی اور رسول نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ امت اسلامی کے رہبر بھی تھے، امت اسلامی کے پیشوا و حاکم و حکمران بھی تھے۔ صحیح ہے؟ یعنی ان کا نبوت کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ کیا تھا؟ پورے معاشرے کی سرپرستی کرنا، پورے معاشرے کو چلانا۔ انبیاء و رسول علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ معاشروں کو چلائیں، وہ معاشروں کی سربراہی کریں، وہ معاشروں کے حکمران بنیں۔ اگر واضح الفاظ میں کہیں کہ وہ معاشروں کے حکمران بنیں، ہمارے پاس آیات کا مجموعہ ہے کہ جن آیات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبوت اور رسالت اپنے خاص معنی کے ساتھ ساتھ اس صفت کو بھی ظاہر کرتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی۔ صحیح ہے؟ اس صفت کو بھی ظاہر کرتی ہیں یہ آیات۔ چوتھا نقطہ یہ تھا کہ ہم نے نبوت اور رسالت کے اوپر جو عقلی دلائل پڑھے ہیں اور جو نقلی براہین پڑھی ہیں، نقلی اور عقلی دلائل نبوت اور رسالت کے ہونے پر، نبوت اور رسالت کے ہونے پہ دلائل ہمارے پاس عقائدی کتب میں ہیں یا نہیں؟ عقلی دلیلیں بھی ہیں اور قرآن و حدیث سے نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ صحیح ہے؟ ان دلائل سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ معاشرے کی حکمرانی اور رہبریت وہ نبوت اور رسالت کے عہدے سے جدا نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اگر نبی اور رسول معاشرے کے اندر ہو، جب تک نبی اور رسول معاشرے کے اندر ہے تو یہ جو معاشروں کو چلانے کی ذمہ داری ہے، سرپرستی ہے، حاکمیت ہے، یہ اس سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ پانچواں نقطہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے جو نبوت کو اخذ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وحی کے ذریعے، اور رسولوں نے علیہ السلام نے
انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ اخذ کیا، اس 5ویں نقطے کو توجہ سے دیکھیں کیونکہ یہ تیسرے چوتھے نقطے کا بہترین نچوڑ ہے۔ ہمارے اعتقادات اصل میں اسی ترتیب سے ہونے چاہیے تھے، آدھے اعتقاد کو تو حاصل کیا اور آدھے کو فراموش کر دیا جو نتیجہ تھا۔ یعنی وہ لے کے آٹا اس لیے آیا تھا کہ اس سے روٹی بنائی جائے، وہ آٹا لا کے بس بیٹھ گیا، روٹی نہیں بنائی۔ مقصد کیا تھا آٹا لانے کا؟ تاکہ وہ روٹی بنائے۔ چیزیں آپ نے لائیں تاکہ آپ اسے استعمال کریں جس مقصد کے لیے۔ نبی نے نبوت کیوں اخذ کی؟ رسول نے رسالت کو کیوں اللہ تعالیٰ سے لیا؟ اس وجہ سے لیا کہ انسان اور انسان، فرد انسان و معاشرہ انسان، ہر دو، فرد انسان اور معاشرہ انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں؟ ہدایت کا محتاج ہے۔ اس ہدایت کی احتیاج عمل کی صورت میں سامنے آتی ہے یا نہیں؟ یا صرف اور صرف ایک تھیوری کے طور پہ نظریاتی بات چیت کر کے عمل اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے رسم و رواج کے مطابق شروع کر دیں؟ کیا ضروری ہے؟ رہنمائی خالی نظریاتی باتوں کی حد تک ہو یا کوئی عملی طور پر بھی اختیار ہو؟ بس انبیاء علیہ السلام کا فقط نظریاتی گفتگو کرنا ہی مقصد تھا وحی لینے سے، یا وحی لینے کے ماورا یہ مقصد بھی تھا انبیاء علیہ السلام کا کہ اس وحی کو دنیا میں معاشروں کے اوپر اور فرد انسانی کے اوپر قابل عمل قرار دیں؟ قابل عمل قرار دینا تھا یا نہیں؟ ہم اس لیے یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا اصلی وظیفہ کیا تھا؟ اصلی ترین وظیفہ معاشرے کی رہنمائی، حکمرانی کرنا اور رہبریت کرنا، امت کے امور کی تدبیر کرنا، چاہے وہ امور معاشرہ و امت کے امور وہ فرہنگی ہوں یعنی ثقافتی ہوں، یا سیاسی ہوں، یا اقتصادی ہوں، یا جنگی اور جہادی ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں، اس کی رہنمائی کرنا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ وارد ہوا ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے تک پہنچا دو تم، یہ امانت ہے۔ ان کے اندر انسانیت کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، معاشروں کے اندر خزانہ الہی کو ابھارو اور مجھ تک اسے پہنچاؤ۔ ان آیات کو اسی تناظر میں یاد رکھیں، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ ان ادو الی عباد اللہ، اس سے استفادہ کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے جناب ہارون علیہ السلام کو خلیفہ چھوڑ کے گئے یا نہیں؟ اس لیے یہ آیت ذہن میں رکھیں کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، کہ میری قوم میں تم میرے خلیفہ بنو۔ ادھر خلافت سے مراد نبوت اور رسالت نہیں ہے، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو یہ تو موجود تھی، پہلے ہی ملی ہوئی تھی۔ ادھر خلافت سے مراد وظیفہ تبلیغ نہیں ہے، وظیفہ دعوت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پہلے وظیفہ تھا ان کا۔ خلیفہ موسیٰ علیہ السلام کا کس میں تھے؟ تدبیر امت، امور امت کو چلانے میں تم میرے کیا بنو؟ وظیفہ بنو۔ وَإِلَّا امام علی علیہ السلام کے لیے آپ کس طرح سے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی نسبت سے استدلال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ علی علیہ السلام تو نبی نہیں ہے، علی علیہ السلام رسول نہیں ہے، امیر المومنین علیہ السلام رسول نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہاں پہ پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ جو خلافت ہارون کی بات کی جا رہی ہے، نیابت موسیٰ علیہ السلام میں خلافت ہارون کی بات کی جا رہی ہے، یہ نبوت میں ہے، یہ خلافت رسالت میں ہے، یہ تبلیغ و دعوت میں ہے، یا یہ وظیفہ پہلے تھا ان کا؟ اسی طریقے سے تبلیغ و دعوت وہ امیر المومنین علیہ السلام کا وظیفہ یا امت کا اللہ تعالیٰ نے وظیفہ رکھا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، موسیٰ کو جو ہارون کو جو موسیٰ سے نسبت تھی، یہ علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے۔ کس چیز میں؟ کہ موسیٰ بھی امت کی تدبیر کا وظیفہ اور ذمہ داری رکھتے تھے، اور جب وہ گئے امت سے تو انہوں نے اپنے پیچھے اس امور تدبیر امت اور معاشرے کو حکمرانی کس کے سپرد کر دی؟ جناب ہارون علیہ السلام کے۔ تو میں بھی اپنی امت سے جب جا رہا ہوں تو اس پوری امت کی تدبیر اور حکومت و حاکمیت و حکمرانی کی ذمہ داری کس کے دوش پر ہے؟
امام علی علیہ السلام کے. یہ ہمارے پاس نقطہ تھا، اس لیے یہ آیت بھی ذہن نشین رکھیں کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اسے ذہن نشین رکھیں کہ ادھر کیا مراد ہے، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں تم میرے خلیفہ بنو، تدبیر امور امت میں خلیفہ بنو. چھٹا جو ہمارے پاس معنی آتا ہے اور ساتواں معنی، یہ دو معنی پوائنٹس جو ہیں یہ آخری حدیث سے وابستہ ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلالت کے اعتبار سے العلماء ورثۃ الانبیاء اختتام کی طرف دلالت کا معنی دلالی حل ہو جائے گا. چھٹے میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو احادیث کا مجموعہ ہم لوگوں تک پہنچا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، یہ احادیث حقیقت میں علماء کے وظیفے کو معین اور مشخص کرتی ہیں. یہ مجموعہ احادیث کیا کرتی ہیں؟ علماء کے وظیفے کو مشخص کرتی ہیں، معین کرتی ہیں بالفاظ دیگر. ایک ہمارے پاس کلمہ ہے وارث، اور ایک ہمارے پاس کلمہ ہے مورث. وارث اور مورث، اس کے اوپر تھوڑی دقت کی اب ضرورت ہے تاکہ یہ مطلب آپ اچھے طریقے سے سمجھیں. چھٹا اور ساتواں، کیا انبیاء علیہم السلام اپنے پیچھے جو میراث علمی و دینی چھوڑ کے گئے وہ فقط اور فقط فقہی احکام ہیں، یا اخلاقیات بھی ہیں اس میں، تاریخ بھی اس میں ہے، دیگر چیزیں بھی اس میں ہیں یا نہیں؟ بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو میراث پیچھے انہوں نے چھوڑی ہے وہ جامع ہے، درست ہے، وہ جامع میراث چھوڑ کے گئے ہیں. اسی میں تہذیب نفس و تزکیہ نفس، وہ اپنا تزکیہ و تہذیب نفس اور دوسروں کا تزکیہ و تہذیب نفس ایک اہم ترین عمل ہے یا نہیں؟ اہم ترین عمل ہے نا، تزکیہ نفس و تہذیب نفس ایک اہم ترین عمل ہے. یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی، ادھر سے استدلال فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علوم احادیث کی روشنی میں حاصل ہوئے ہیں، احادیث کے ضمن میں، یعنی احادیث کے ذریعے سے جو علوم ہمیں حاصل ہوئے ہیں، ان علوم میں یا ان احادیث میں جو تزکیہ نفس و تہذیب نفس سے تعلق رکھتی ہیں احادیث و روایات اور علوم، اس کے وارث علماء اخلاق ہیں. اگر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے تو وہ علماء کیا کہلائیں گے آج کے دور میں؟ علماء اخلاق. بس تزکیہ نفس ذمہ داری ہے یا نہیں ہم سب کی؟ اور ہمارا وظیفہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے میں تہذیب و تزکیہ نفس کو اجاگر کریں یا نہ کریں. اور اس کے اوپر احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ لگی یا نہیں؟ احادیث کی زبان وظیفے کے عنوان سے ہے یا فقط خبر دینے کے اعتبار سے ہے؟ دیکھیں یہ دو چیزیں نا جدا جدا ہیں. ایک دفعہ آپ اگرچہ دونوں جملے ظاہری طور پہ آپ کو خبریہ جملے لگ رہے ہیں، ہاں پر بھی زبان میں پڑھتے ہیں نا کہ ایک انشائیہ ہے اور ایک خبریہ ہے. خبریہ جملے میں آپ ایک چیز کو دوسرے کے لیے خبر کے طور پہ ثابت کر رہے ہیں یا نفی کر رہے ہیں، لیکن انشاء میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم کرو، ایجاد کا درس دے رہے ہیں، ایجاد کا حکم دے رہے ہیں، دستور دیتے ہیں. یا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ ٹریفک کو نہ توڑو، ٹریفک سگنل نہ توڑو، یہ انشائیہ ہے. آپ اگر دنیا بھر میں قدیم زمانے سے ابھی تک دستوری مضامین کو دیکھیں جو کسی بھی ریاست کے دساتیر کو، قوانین کو بیان کرتی ہے، کس کو بیان کرتی ہے؟ آئین یا دستور کو یا قوانین کو بیان کرتی ہے. وہاں پہ انشائیہ جملے لکھے ہوتے ہیں یا خبریہ جملے لکھے ہوتے ہیں؟ مثلا پاکستان میں اگر پاکستان میں یہ قرار پائے کہ ڈبل سواری پہ 2 مہینے پابندی ہے تو اس کو آپ بتائیں کیسے وہاں پہ لکھا جائے گا اردو میں؟ انشائیہ صورت میں لکھیں گے یا خبریہ صورت میں؟ کیا انشائیہ جملہ بنے گا؟ نہیں، انشائیہ جملہ آپ اردو میں کوئی انشائیہ جملہ بنائیں، وہ جملہ شرطیہ اگر کے ساتھ ہو جائے گا. انشائیہ ہوتا ہے جس میں آرڈر دیا جائے نہیں کا یا انجام دینے کا، امریہ.
ڈبل سواری مت کرو، یہ زیادہ جملہ نظر آتا ہے یا یہ کہ ڈبل سواری کے اوپر پابندی ہے؟ کون سا آپ کو زیادہ نظر آتا ہے؟ تو پھر انشائیہ کہاں پہ ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی دستور، دساتیر، دستور، قانون کی زبان لکھی جاتی ہے تو لکھنے میں جملہ خبریہ ہے، لیکن وہ خبریہ معنی نہیں رکھتا، انشاء معنی رکھتا ہے۔ جب وہ جملہ بولے گا تو کیا ہوگا؟ بعض دکانوں وغیرہ پہ لکھا جاتا ہے، گھر میں آپ اس طرح بولتے ہیں، صحیح ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، ڈبل سواری مت کرو، فلاں چیز نہ کرو، لیکن جب آپ ریاستی قانون بناتے ہیں، حاکم کے ذریعے سے حکومت کے دوش پر معاشرے کے اندر اجرا کرنا چاہتے ہیں کسی قانون کو، تو اس کے لیے بیان کی زبان کیا ہوتی ہے؟ خبریہ ہوتی ہے، بیان کی زبان جس میں معنی انشاء کا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ زبان کیا ہوتی ہے؟ خبریہ۔ مثلا جملہ فعلیہ یہ خبریہ یا انشائیہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، مثلا ماضی کا جملہ، فعل ماضی خبریہ جملہ ہے نا، خبر اس میں دے رہے ہیں، لیکن آپ قرآن میں دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر اے ایمان لانے والوں روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی تمہارے لیے قرار دے دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ تو انشاء نہیں ہے، فعل ماضی مجہول ہے، لیکن معنی کیا سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ، رکھو تم نماز قائم کرو، ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، یعنی بالا تری دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، اس کے اوپر بالا تری عظمت جلالت اس معنی سے جھلک رہی ہے، درست ہے؟ لہذا زیادہ تر جو زبان ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیشہ، زیادہ تر دستور اور قانون کی زبان کیا ہوتی ہے؟ خبریہ ہوتی ہے۔ یہ ان دونوں پوائنٹ سے گہرا تعلق رکھتا ہے یہ جملہ، یہ جو معنی بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ ایک جملے سے، ایک آیت یا روایت سے آج کے دور میں کیسے سمجھیں گے کہ یہ خبریہ یا انشائیہ؟ آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے یا نہیں؟ دقت کریں گے، سیاق سے، قرینے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ احادیث میں جن علوم کا تذکرہ ہے، اگر تزکیہ نفس و تہذیب نفس سے مربوط علوم ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے، کس کی لگا رہی ہے احادیث، کس کی یہ ذمہ داری لگا رہے ہیں؟ نبی کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں امت میں تزکیہ نفس کی ذمہ داری علماء اخلاق کے سپرد کی جا رہی ہے۔ علماء اخلاق آئیں اور وہ تزکیہ نفس اپنا بھی کریں اور معاشرے میں تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کریں، معین کریں، صحیح ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے بالکل جس طرح سے علماء اخلاق ہمارے پاس ہیں کہ انہوں نے وظیفہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، علماء اخلاق کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ اپنا اور دوسروں کا تہذیب نفس و تزکیہ نفس کریں۔ ضرورت ہے ہر دور میں علماء اخلاق کی۔ اسی وقت ہمارے پاس احادیث میں واجب اور حرام کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ حلال اور حرام کا تذکرہ ہے۔ حدود و تعزیرات کی بات چیت ہے یا نہیں؟ حدود، فلاں جرم کیا تو یہ سزا ہے، فلاں جرم کیا تو یہ سزا ہے۔ اسی طریقے سے قصاص کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ میراث کی تقسیم کرنے کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ یہ سارے کے سارے امور آج اگر پہلے نبی کے دور میں ان سارے کے سارے احکام کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ نبی کی۔ نمبر 2، امت تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ نبی کی۔ نمبر 3، امت کے اندر اجرا کرنے کی ذمہ داری تھی یا نہیں، یا یہ صرف بیان کی حد تک تھے؟ اگر اجرا نہ کرے اس کا کوئی نتیجہ اور فائدہ ہے؟ اجرا کی ذمہ داری کس کی تھی؟ نبی کی۔ اب نبی موجود نہیں ہے تو ان کے ہمارے لیے ضرورت ختم ہوگی ان کی، یا ضرورت باقی ہے؟ اب بھی قانون الہی کی ضرورت باقی ہے۔ اگر ضرورت باقی ہے تو اب ذمہ داری کس کی ہے؟ کہتے ہیں کہ باشرائط فقہا کی۔ ہاں، چھٹے نقطے کا پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے۔ البتہ یہ پوائنٹ آپ کی خدمت میں خود تقسیم بندی کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ چھٹے نقطے میں آپ نے پہلا پوائنٹ کیا کہ احادیث میں جن علوم کا تذکرہ ہے، یہ علوم ذمہ داری، وظیفہ معین کر رہے ہیں۔ علماء کا کیا کر رہے ہیں؟
ہاں علماء کا وظیفہ معین کر رہے ہیں کہ وظیفہ ہے کہ خود بھی تزکیہ نفس کریں اور دوسروں کا بھی تزکیہ نفس کریں. صحیح ہے، یہ وظیفہ ہے. وظیفہ احادیث معین کر رہی ہے کہ واجب، حلال، حرام، حدود، قیود، حدود و تعزیرات اور قصاص وغیرہ اس کی رعایت کی جائے، عملی طور پہ رعایت کی جائے، یعنی خود بھی عمل کرو اور عمل دوسروں کے ذریعے سے کرواؤ بھی. یہ فقہا کو منتقل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں احکام اجرائی. کیونکہ اگر احکام اجرائی مد نظر نہ ہو تو ان کا کوئی فائدہ رہ جاتا ہے. آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ علوم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک علوم ہے کہ جن کا جاننا ہی کمال ہے، جن کا جاننا ہی کمال ہے، جیسے معرفت الہی، اس کا جاننا ہی انسانی نفس میں ایک حالت اور کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے. معرفت الہی بذات خود مد نظر ہے، اس کا جاننا ہی کمال ہے. دوسرا مجموعہ ہمارے پاس ان علوم کا بنتا ہے جن کا فقط جاننا کمال نہیں ہے، فقط جاننا کمال نہیں ہے، اس پر عمل پیرا ہونا بھی کمال ہے، اس پر عمل پیرا ہونا بھی کمال ہے. اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بعض علوم فقط اور فقط عقل نظری سے تعلق رکھتے ہیں، بعض علوم عقل نظری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بعض علوم ہیں کہ جو عقل نظری و عملی ہر دو سے تعلق رکھتے ہیں. درست ہے؟ اس مجموعے کی کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ جس میں جاننا اور اس کے بعد عمل کرنا وہ تب کمال کہلائے گا، اگر عمل نہیں کیا تو کوئی کمال نہیں ہے، یا عقل نظری اور عملی ہر دو سے اسی ٹائم ان کا تعلق ہے. یہ کون سی علوم ہیں؟ کوئی آپ کو ایسا ذہن میں آتا ہے کہ جن کی سے معلومات کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے جب تک میں عمل نہ کروں، عمل کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے کمال حاصل کر لیا. جیسے فقہی احکام، شریعت کی زبان عملی زبان ہے. ایک ہو گیا مجموعہ. اور کوئی مجموعہ؟ علم اخلاق، غصہ، حسد، شہوت کا کنٹرول کرنا، یہ سارے امور فقط آپ پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، درس دیتے رہیں، اور جب عمل کی باری آئے تو سب سے زیادہ روٹیاں کھانے والے مولانا صاحب نکلیں، یا سب سے زیادہ غصہ غضب کا اظہار کرنے والے مولانا صاحب نکلیں، عمل نہیں کیا. کیونکہ نہیں، علم تو میرے پاس تھا نا اس کا. یہاں پہ روایات اہل بیت علیہ السلام و قرآن کریم میں مذمت وارد ہوئی ہے ایسے علماء کی، یا مدح و ستائش کی گئی ہے کہ حد اقل علم تو رکھتے عمل نہیں کر رہے. تو بس علم اخلاق کن علوم میں سے ہو گیا کہ جس کا فقط جاننا کمال نہیں، فقہی احکام کا فقط جاننا کمال نہیں ہے کہ شرع علومہ ختم کی ہوئی ہے اور مجتہد بھی ہوں اور درج اجتہاد پہ فائز ہوں کہ آرام سے میں آیات روایات سے استنباط حکم فقہی کر سکتا ہوں. عمل کی دنیا میں نہیں ختم رکھتے، کوئی کمال نہیں ہے. پھر کمال کب ہے؟ کہ جب عمل کے سانچے میں اسے ڈھال دیں. بس کتنے علوم ابھی تک ہو گئے مثال کے طور پہ؟ دو. پہلا کیا ہے؟ احکام شریعہ یا علم فقہ یا علم شریعت، خود شریعت ہوگی. نمبر 2 علم اخلاق. نمبر 3 علم سیاست. صحیح، سیاسی امور کا فقط جاننا کافی نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. نمبر 4 اور کوئی علوم؟ سوشیالوجی. خود تو ہم گھرانوں کے اور سوسائٹی کے حوالے سے درس دیتے رہیں اور اس کے اوپر عمل نہ کر سکیں، یا ایک سوسائٹی میں آپ ان امور پہ درس تو دیں لیکن سوسائٹی میں عملی طور پہ اسے اختیار نہ کیا جائے، تو اس کا کوئی فائدہ ہے پھر؟ صحیح ہے. سوشیالوجی عمرانیات یا گھرانوں کے اور معاشرتی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ عملی جنبہ رکھتے ہیں. کیا ان کا نظری اور فکری جنبہ بھی ہے یا نہیں؟ اس لیے عرض کیا کہ یہ نظری بھی ہیں اور عملی بھی ہیں، عقل نظری اور عقل عملی. اس لیے اگر آپ ان کا فقط ایک جنبہ پڑھتے ہیں، جیسے آج کے دور میں مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، کورس میں بھی آتی ہے، کتابیں ہیں فلسفہ اخلاق. فلسفہ اخلاق عمل اخلاق سے جدا ہے. اخلاقی عمل کس کے اوپر کھڑا ہے؟ فلسفہ اخلاق پہ. جب فلسفہ لفظ بولتے ہیں اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ عملی جنبہ یا نظری جنبہ؟ ہمیشہ نظری جنبہ مراد ہوتا ہے جب کلمہ فلسفہ بولیں، فکری جنبہ مراد ہوتا ہے. واضح بات. جب بھی کلمہ فلسفہ بولیں گے تو کون سا جنبہ مراد ہے، کون سا پہلو مراد ہے؟
فکری و علمی، صحیح ہے، اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں نظری پہلو، نظری، صحیح ہے، نظری پہلو۔ اسی سے قرآن کریم میں یہ آیا نا فانظر، فانظر یعنی دقت کرو، فکر کرو، فکر کے مرحلے میں اس کو لے کے آؤ، فانظر، نظری جنبہ، نظری جنبے پر عمل ہمیشہ قائم ہوتا ہے۔ اگر یہ نظری بیس نہیں ہے تو اس کا مطلب اس عمل کی زمین نہیں ہے، یہ زمین پہ نہیں کھڑا، یہ ثابت نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے اپنی جگہ پہ، واضح بات۔ لہذا شریعت کو سمجھنے کے لیے پیچھے آپ کو عقائد ہیں، شریعت کی زمین عقائد ہیں۔ علم اخلاق میں اخلاق عملی الگ ہے اور فلسفہ اخلاق و اخلاق علمی کیا ہے؟ جدا ہے، کتابیں بھی جدا ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کی معروف ہے فلسفہ اخلاق، شہید مطہری کی معروف کتاب ہے فلسفہ اخلاق۔ ہم جو عموماً یہ جو عرفان کے عنوان سے آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انسان در عرف عرفان پڑھ رہے ہیں، یہ انسان کا نظری و فکری جنبہ ہے۔ فلسفہ اخلاق میں یہ والی باتیں آتی ہیں، فلسفہ اخلاق میں یہ والے موضوعات آتے ہیں۔ اخلاقی عملی میں یہ آتا ہے کہ مثلا حسد یا غضب یا شہوت اس کی یہ ہے اس کی حقیقت، اور اس کا اگر شکار ہو جائے تو یہ اس کے خطرناک نتائج ہیں۔ زندگی کی کئی مثالیں پھر دیتے ہیں کہ کیسے شکار ہوا جاتا ہے، اور اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں اور مرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور شفا پانا چاہتے ہیں تو علاج کا طریقہ کار یہ ہے، یہ عملی اخلاق کہلاتا ہے۔ حقیقتاً عملی اخلاق تو تب بھی ہوگی جب بندہ اختیار کرے، یہ بھی اخلاق عملی ہے جو علمی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے، درست ہے، لیکن عمل سے تعلق ہے۔ بس آپ نے اس جگہ پہ یہ بات بیان کرنا، روشن کرنا ضروری تھا کہ شریعت اگر نازل ہوئی ہے وہ اجرا کے لیے ہے، اخلاق اگر آیا ہے تو اختیار کرنے کے لیے ہے۔ سیاست کی باتیں اگر آئی ہیں، سیاست اسلامی، تو وہ کسی معاشرے کے اندر سیاست کے اصولوں کے تحت حکومت کرنے کے لیے عملی طور پہ۔ اگر اجرائی اور عملی فلسفہ ادھر سے ہٹا دیں، ان علوم کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے؟ ان علوم کا کوئی فائدہ پھر ہمارے پاس نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اخلاق کے حوالے سے یہ تلاش نہ کریں کہ اچھا درس کون دیتا ہے، اس بندے کو تلاش کریں کہ جو عمل کی دنیا سے اخلاق کی وادیاں طے کیے ہوئے ہے، وہ رہنمائی کر سکتا ہے کہ دیکھو تب یہ مسئلہ پیش آتا ہے، فلاں وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ بس ہمیں یہاں سے یہ کیا بات پتہ لگ گئی کہ شریعت کس کے لیے ہے؟ مد نظر شریعت کی کیا ہے؟ اجرا مد نظر ہے، اسے ذہن میں بٹھائیں۔ فقہی احکام کے پیش نظر کیا ہے؟ اجرائی صورت ہے۔ فقہی احکام اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم بس مسجد میں کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے تقلیدیں کرا کے ان کو تقلید کرا دیجیے مسئلہ ختم ہو گیا، ولایت فقی پہ ہم نے نعرے لگا دیے تو مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی خاص نتیجہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ نے آدھا سفر طے کیا ہے، یعنی آپ ابھی انہیں ابھار رہے ہیں کہ جاؤ آٹا لے آؤ، صحیح ہے، جاؤ سبزی گوشت لے آؤ، وہ کہتا ہے اچھا میں لے آئی ہوں، اب کیا کریں؟ اب اسے نہیں آپ کہہ رہے کہ پکانا ہے اور پکا کے پیٹ بھرو، یہ دونوں مرحلے طے نہ کرے تو فائدہ ہے اسے لانے کا؟ کہ میرے گھر میں آٹا پڑا رہے، دکان میں پڑا رہے، کیا اس کا نتیجہ ہے؟ تھوڑا قریب ہو گیا بس میرے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بے طریقے وحی یہ فقہی احکام اور شریعت کے قوانین لے لیے، لے لینے کے بعد کیا نتیجہ اس کا؟ امت کو دے دیے، امت نے بھی لے لیا، اب امت نے لے کے کیا کریں؟ عمل اس کے اوپر اجتماعی حوالے سے نہیں ہم نے کرنا، انفرادی حوالے سے بھی چند چیپٹر معین کرتی ہے۔ وہ کون سے؟ نماز ہے، وہ روزہ ہے، اور میراث ہو گئی، نکاح ہے، طلاق ہے۔ میراث بھی آپ کہہ لیں ویسی ادھر تو علماء ہی اپنے گھرانوں میں میراث نہیں دیتے، میراث کے قاعدوں کے تحت بہت سارے علماء عمل نہیں کرتے، قلیل علماء ہے کہ جو ان چیزوں کی اچھی رعایت کرتے ہیں۔ اصل اختیار کی بھی ہے روزہ اور نماز ہی، اگر کوئی آپ کو دیندار معاشرے میں نظر آتا ہے۔ اگر تیسری وسعت بھی آپ دے دیں تو آپ کو نظر آئے گا نکاح اور طلاق کے مسائل اور ذبح کے مسائل، اور بہت زیادہ اگر وسعت دیں تو آپ کو انفرادی دنیا میں کون سی فقہ نظر آتی ہے؟ بڑا اگر متدین ہے تو خمس دے دے گا، عمرہ حج زیارات کے لیے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟
آیا انبیاء علیہ السلام نے جو دینی احکام و فقہی احکام و شریعت بیان کی یہ 6-7 موضوعات تھے یا وسیع تھی؟ وہ جو وسعت ہمارے پاس پائی جاتی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اجرا اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے غیبت امام زمان علیہ السلام میں ضروری نہیں ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے امام زمان علیہ السلام کو اس لیے غیبت عطا کی کہ یہ دور جاہلیت میں امت پلٹ جائے اور ان میں سے کوئی اکا دکا انفرادی طور پہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے تھوڑا بہت مومن بن سکے تو مومن بنے، باقی جو مرضی تم حرام انجام دیتے رہو؟ یا یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اتنے وافر منبع کی صورت میں ہمارے پاس موجود تھیں کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں اضطراری طور پہ دین کی پر عمل ہو سکے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس وسیع پانی ہے تو ٹوٹی کھول کے آپ وضو کرتے ہیں، ایک طرف آپ کے پاس ہے ہی چھوٹی سی بوتل، اس سے پینا بھی ہے اور وضو بھی کرنا ہے، تو کتنا پانی نکالیں گے؟ جتنا اس سے تر ہو جائے آپ کا، صحیح ہے؟ تو وافر پانی نہیں ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت ہے تو وہ جو حالات تنگ ہیں اس میں ہمارا وظیفہ تو جو بنتا ہے اسے انجام دیں گے نا۔ ہاں وہ اب وسیع پانی موجود نہیں ہے کہ آپ ٹوٹی کھول کے بالفرض آپ نے وضو وغیرہ کرنا شروع کر دیں، جتنی مقدار ہے اس سے استفادہ کر کے اپنے وظائف پورے کریں گے۔ وظائف سے پہلو تہی نہیں ہو سکتی، وظائف سے کنارہ کش نہیں رہا جا سکتا۔ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر مکاتب میں اساسی ترین فرق یہی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب یہ درس دیتا ہے کہ انسان تو کسی بھی مرحلہ زندگی میں اپنے وظیفے اور ذمہ داری سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا۔ ایک کے بعد دوسرا وظیفہ، دوسرے کے بعد تیسرا وظیفہ بن جائے گا، وظیفے سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا، اور اس وظیفے کو انجام دینا عہد و پیمان کہلاتا ہے۔ جس نے اس عہد و پیمان کو یعنی وظیفے کا تعین عہد و پیمان کہلاتا ہے، وظیفے کا عائد ہونا کیا کہلاتا ہے؟ آپ کا اس وظیفے کے ساتھ معاہدہ ہو جانا کہ میں انجام دوں گا، اور اگر آپ اسے انجام دے دیں اسے کہتے ہیں وفائے عہد۔ نظریاتی تشیع کا ایک رمزی زبان، ہر شے کی ہوتی ہے نا رمزی زبان، نظریاتی تشیع کی رمزی زبان ہے عہد و پیمان۔ کیا زبان ہے رمزی زبان؟ سمبولک لینگویج کیا ہے اس کی؟ رمزی زبان کیا ہے اس کی؟ عہد و پیمان۔ ہماری گردن پر فطرت کے تقاضوں کے تحت عہد و پیمان ہے، توحید کو انجام دیں، امامت کے مطابق اطاعت کا ہم انجام دیں، اطاعت امام بموادت امام، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وظائف ہمارے کندھوں پر عائد ہیں۔ اگر ہم اس کو انجام دیں تو یہ وفائے عہد کہلائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں واضح طور پہ آیا ہے، ان لوگوں کی متاع ستائش کی گئی ہے۔ ابرار نام سنا ہوگا آپ نے، ابرار کس کی جمع ہے؟ بار، بارن فاعل ہے، اس میں فاعل، صحیح ہے؟ بارن تھا نا، اس سے بارن بن گیا۔ بارن وہ ہوتے ہیں کہ جو بر کو انجام دیتے ہیں، یعنی جو وسیع پیمانے پہ فکری اور عملی اعتبار سے ہر دو پہلوؤں سے دین کی پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ بار کی جمع ابرار ہے۔ ابرار وہ افراد بنتے ہیں کیونکہ ابرار کا سورہ مطففین میں وارد ہوا نا کہ ابرار کو اللہ کیا عنایت کرے گا۔ ابرار کے بارے میں اگر وہ جو نعمات اور مقام ابرار کا تذکرہ ہے، ابرار کے لیے تذکرہ کیا گیا جس کا اسے حاصل کرنا چاہتے تو اس صفت سے ہمیں متصف ہونا پڑے گا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب انہوں نے ان وظائف سے عہد و پیمان باندھ لیا تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وفائے عہد کرے، یعنی جو وفائے عہد نہیں کرتا وہ ابرار میں سے نہیں ہو سکتا۔ احادیث معتبرہ کے مطابق ابرار حقیقی شیعوں کو کہتے ہیں۔ یہ تفسیر ہے حقیقی شیعوں کی۔ قرآن کریم میں حقیقی مومن و حقیقی شیعہ کا ایک اور عنوان ابرار کی صورت پہ، اگر وفائے عہد کرے تو ابرار ہے و شیعہ ہے، اور اگر وفائے عہد نہ ہو تو نہیں ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ شریعت ہمارے پاس کی شریعت کی زبان کیا ہوئی؟ اجرائے احکام۔ یہ ذہن نشین کریں، ہمیں ایسے صورت میں دین کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اس سے دین تام
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اکمال و اتمام کے ساتھ چہرہ اس کا عیاں نہیں ہوتا۔ عموماً معاشرے میں دین کو جو روشناس کرایا جاتا ہے وہ اکمال اور اتمام دین کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوتا۔ اسے ذہن نشین کریں یہ بات کہ عموماً ہمارے ہاں جو دین کی تصویر کشی بیان کی جا رہی ہوتی ہے وہ اکمال دین و اتمام دین کی ترجمانی نہیں کر رہی، کیونکہ ہمیں کیا بیان کیا جاتا ہے کہ 12 ائمہ علیہ السلام کا توحید، نبوت، قیامت کے بعد اعتقاد کو زبان سے جاری کرو، نماز پڑھ لو، اگر چھٹ جاتی ہے مسئلہ نہیں ہے، یا علی مدد تو کہا ہوا ہے تم نے، کوئی ایسا مشکل ہی نہیں۔ روزے رکھ لو، اگر چھٹ جاتے ہیں یا دل نہیں چاہتا کوئی مشکل نہیں ہے، شفاعت تو اہل بیت علیہ السلام نے کر ہی دینی ہے۔ خمس وغیرہ اتنا کچھ بچتا ہی نہیں ہے، ویسے ہاں لاکھوں کروڑوں پڑیں لیکن بچتا ہی نہیں ہے، جیب میں کون سا ہے، وہ تو ہیں ہی بینک میں، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہیں۔ تو خمس اگر دے دیا تو ٹھیک، بہت بہترین۔ بہت زیادہ ہوا تو سارا کا سارا دین والدین کی اطاعت اور خدمت خلق میں ہے۔ اس لیے کوئی ہسپتال بنا دو، کوئی روڈ بنا دو، یہ دیکھو غریب ان لوگوں کو کھانا کھلا دو، لباس دے دو، اور والدین کی خوب اطاعت کرو۔ والدینوں کو بھی سارا کا سارا دین، وہ مولانا صاحب سے تقاضا کرتے ہیں ایسی نصیحت کریں کہ ہمارے اتنے تابع دار ہو جائیں کہ اشارہ کریں بات مان لیں۔ تو انہیں جواب دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسے بشر بنایا ہے، روبوٹ تو نہیں بنایا نا۔ صحیح ہے، روبوٹ ہوتا ہے کہ اشارہ کریں مان جائیں، بشر تو اختیار رکھتا ہے کریں یا نہ کریں۔ جب تک بشر ہے یہ مصیبت سر پر رہے گی ہمیشہ۔ لہٰذا اتنا سا دین ہے، یہ دین ناقص کا تعارف ہے، نظاموں کے بغیر دین کا تعارف دین ناقص ہے۔ وہ دین نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے ہمراہ، ولایت کے ہمراہ ہمیں بیان کیا ہے۔ نظاموں کے بغیر دین ناقص دین کا بیان ہے، سیاست کے بغیر دین کا بیان ناقص دین کا بیان ہے، تام نہیں، آخری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے۔ وہ دین جو اکمال و اتمام ہوا اس کا تعارف نہیں ہے، اگر اس میں سیاست رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا بیان نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس یہ، اسی طرح سے اگر فقہی احکام کو اجرا کے تناظر میں و اجرا کے اعتبار سے نہیں بیان کیا جاتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے شریعت کو بیان نہیں کیا، یہ تو شریعت کا بیان بے ہدف ہو گیا۔ حتماً و حتماً ابھارے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، جمعہ تعطیل کر دیا جائے، عیدین بھی ہماری تعطیل ہو جائے، اچھا اسی طریقے سے دیگر ہمارے جو وظائف بنتے ہیں وہ بھی تعطیل ہو جائے، تو دین کون سا ہمارے پاس رہا؟ حج بھی اب نہیں ہم نے کرنا، عمرہ بھی تمہاری اوپر واجب نہیں ہے، اچھا یہ سودی بینک ہے، ٹھیک ہے فلاں فلاں بہانوں سے کھا لو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی آپ حکومت ہمارے پاس اب شرعی حکومت تو ہے نہیں، ٹھیک ہے آپ عقل میتہ کے طور پہ کہ ایک وقت مردار کھانا ہی پڑ جاتا ہے، جاب کر لو اور تنخواہ خوب پیٹ بھر کے کھا لو، ساری چیزیں حکم ثانوی کے طور پہ بیان کر کے ہر حرام کو حلال کر دیں اور ہر اجتماعی واجب سے کنارہ کش آپ معاشرے کو کر دیں، تو کون سی شریعت کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا قرار پائے گا؟ پھر تو شریعت رہی نہیں ہمارے پاس۔ ابھی تو اس طرح کے مقالے لکھے جانے لگ گئے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے جمعہ پڑھا ہی کب تھا جو تم اتنا جمعوں کا اہتمام کرتے ہو؟ وہ جمعہ ہی نہیں انہوں نے پڑھے۔ خطبہ جمعہ جو ہے اس کے انعقاد کے لیے تم اتنے وظائف لے کے آتے ہو، فلاں ایک خطبہ سیاسی ہونا چاہیے، مسلمانوں کے امور پر مشتمل ہونا چاہیے، فلاں میں تقویٰ کا درس دیا جائے، وہ تو ائمہ علیہ السلام نے خطبہ ہی نہیں دیے، تو یہ باتیں تم کہاں سے لے کے آ گئے؟ اس لیے عجیب سا ایک چہرہ وہ دین کا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جس میں ظاہری طور پہ نام کے اعتبار سے تو کسی نہ کسی فرقے کا ٹائٹل لگ جاتا ہے، اس کے اگر باطن میں جھانک کے دیکھیں تو کاملاً کمیونسٹ اور سیکولر ایک انسان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کا دین سے تعلق نہیں ہے عملی دنیا کے اندر، سارا کا سارا اس نے رسمی طور پہ بنایا ہوا ہے، اور رسمی طور پہ میں بس یہ ایک تصویر بنا کے چلے جاؤں، ادھر ہم نے میں نے کام انجام دے لیا، رسمی طور پہ کافی ہے۔ لہذا یہاں پہ اس نقطے کو پکڑ لیں، اس چھٹے پوائنٹ میں احکام شریعت جو دین نے وظیفہ قرار دیا ہے وہ کس طور پر ہے؟ اجرا کے لیے ہے۔ اجرا نہیں ہوتا تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کیوں نہیں اجرا ہوا؟
اگر وہ سوال کے جواب میں ہمارے پاس ایسا کوئی بیان آ جاتا ہے کہ جو انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی حکمتوں سے سازگار ہے، قبول ہے، وَإِلَّا سازگار نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ لیکن کوشش بھی ترک کر دیں یا کوشش کریں کہ اجراء کے مرحلے میں داخل کریں۔ یہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک جگہ اجراء نہیں ہوتا تو اجراء کی کوشش میں لگ جاؤ، وہ مقدمات فراہم کرو جس سے اجراء ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ بھوکے ہیں چونکہ روٹی نہیں ہے، اور روٹی اس لیے نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، تو یہاں پہ آپ کہیں گے پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں، بھوکا ہی رہنا ہم نے، یا کہے گا کہ بھائی اگر پیسے نہیں ہیں تو جاؤ کماؤ، کیا بات کریں گے، کہیں گے جاؤ کما کے لاؤ تم تاکہ اپنا پیٹ بھر سکو۔ اسی طریقے سے یہ معاشروں کے اندر امن و امان کا وجود اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی یہ لازمی ایک وظیفہ ہے۔ اگر اس کے مقدمات فراہم نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے، کہیں گے کہ اس کے مقدمات فراہم کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ۔ لہذا اس کی اب وہ تشریح کہ جو ہمارے لیے ایک اور پہلو کو آشکار کرتی ہے، یہ چھٹے پوائنٹ کی، جو اس حدیث سے تعلق رکھتی ہے براہ راست۔ یہ نقطہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ اجراء کے لیے ہے، درست ہے، احکام شریعت کا بیان اور وظیفے کا تعین کس وجہ سے ہے، اجراء کے مرحلے پہ۔ اگر اجراء نہیں ہوتا تو اس قانون کا کوئی فائدہ بھی نہیں رہ جاتا۔ اگلا بیان اس حدیث سے اس طرح سے جڑتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں علماء، انبیاء علیہ السلام کے کس طرح سے وارث ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے از طریق وحی ان احکام کو لیا، صحیح ہے، از طریق وحی احکام کو لیا، اور احکام کو بیان کے بعد اجرا کرنا مقصود ہے ان کے پیش نظر کیا ہے۔ بیان کے بعد اجرا، بیان کے بغیر اجرا کبھی نہیں ہو سکتا، پہلے اس کی پر حجت تمام کریں گے بیان کے ساتھ، صحیح ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہی بعض جگہوں پہ چلتا ہے کہ پہلے 2 لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کام کرو، کیونکہ مجھے پتہ ہے ویسے تو اس نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں بعض ایسے مزاج کے مالک، لیکن شرعی طور پہ جب تک بیان نہ ہو آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ عمل بھی کرو، بیان کے بعد اجرا۔ تو اس جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ وارث اس طریقے سے ہیں علماء کہ انہوں نے، انبیاء علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیا تھا بے طریق وحی، لیکن انہوں نے انبیاء سے لیا ہے بے طریق میراث۔ انہوں نے کس سے لیا تھا؟ بے طریق وحی۔ انہوں نے کس سے لیا ہے؟ بے طریق میراث لیا ہے، کیونکہ اپنی طرف سے نہیں لائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو احادیث میں میراث بھی، یہ ارث کیسے ملی ہے؟ روایات و احادیث کی بدولت۔ یہ ارث کیسے منتقل ہوئی ہے؟ انتقال ارث وہ کیسے ہوا ہے؟ بس احکام منتقل ہوئے انبیاء علیہ السلام کو بے طریق وحی، اور انبیاء علیہ السلام سے علماء کو منتقل ہوئے بے طریق احادیث، بے طریق احادیث یہ ارث مہیا ہوئی ہے، درست ہے، بے طریق ارث انہیں ملی ہے۔ لیکن وظیفہ یہ تو پہنچنا تھا، پہنچے کیوں؟ اللہ نے انبیاء کو کیوں دیا یہ؟ اور انبیاء سے اگر انہیں ارث ملی ہے تو کیوں انہیں ارث ملی؟ کیوں؟ جواب کیا ہے اس کا؟ تاکہ بیان کے بعد اجرا کریں۔ ہدف کیا ہے؟ بیان کے بعد اجرا کریں۔ جو انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اب انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حدیث آ کے بتا رہی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو میراث کے طور پہ انبیاء علیہ السلام سے لیں، اور انبیاء جب نہیں ہیں تو امت کے درمیان مثل انبیاء کی مانند انہی کی سیرت پہ چلتے ہوئے اجرا کے مرحلے میں اسے داخل کریں، درست ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہمارے پاس مطلب آتا ہے، ارث کے اوپر غور کریں، کیونکہ یہ حدیث میں ضروری ہے۔ ایک ارث مالی ہو گئی اور ایک ارث علمی انبیاء ہو گئی۔ ہمارے پاس ارث کتنی قسم کا آ گیا؟ ارث مالی اور ارث علمی انبیاء علیہ السلام، درست ہے۔ ارث مالی کا وارث نسب کے اعتبار سے قرار پاتا ہے، اور ارث مالی کا وارث وہ شرائط خصوصی کی اساس پر قرار پاتا ہے، وہ جو شرائط فقہی میں پائی جاتی ہے۔ ادھر سوال
میراث اور دیگر اموال میں فرق ہے. میراث کو دوسرے سے آپ دیکھیں نا، یہ کلمہ ورثۃ الانبیاء کیوں استعمال کیا؟ ادھر آپ ورثہ کی بجائے ملکیت کہہ دیتے، مال کہہ دیتے، کچھ اور کہہ دیتے، کیونکہ مطلب جو ہے نا وہ میراث کے بغیر ادا نہیں ہوتا. آپ نے مال میں دیکھا ہے جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو خرید و فروخت کی جو تعریف اہل لغت نے بیان کی، اور مقاصد کے کتاب البیع میں پہلے صفحے پہ بھی یہی ہے، وہ کیا ہے؟ مبادلۃ مال بمال، مال کے بدلے میں مال. ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ جائیں کوئی چیز خریدنے، دکاندار سے چیز لے لی تو اس کے بعد دکاندار آپ کو چھوڑ دے گا یا تقاضا کرے گا کچھ دو. صحیح ہے؟ ایران میں ایک جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، وہ کہتا ہے قابل نداری. آپ اس کی بات پہ عمل کرنے لگو تو گریبان پکڑ لیتا ہے کہ کہاں ہیں پیسے؟ وہ کہتا ہے خود ہی تو کہتے کہ ہم اس قابل کہاں کہ آپ سے یہ مال لیں. لیکن آپ نے ہر جملے کا تحت اللفظی ترجمہ نہیں ہوتا. تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مجبوراً میں آپ سے لے رہا ہوں، وَإِلَّا ممکن ہے کہ یہ زحمت نہ میں آپ کو دیتا. خلاصہ کلام مال کے بدلے مال ہوتا ہے یا نہیں؟ مال کے بدلے مال ہے. اس میں جو آپ کے ہاتھ میں مال ہے وہ تبدیل ہو گیا نا، وہ اس کے پاس گیا، اور اس کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ اصل مال تبدیل ہو گیا، باقی رہا اپنی جگہ پر. جو آپ کے پاس تھا وہ تبدیل ہو گیا نا، پیسوں کی جگہ مثلا کتاب آ گئی، اور اس کے بعد کتاب کی جگہ کاغذ آ گئے، روپے آ گئے، یا جو بھی کرنسی چلتی ہے. میراث میں آپ غور کریں، میراث میں یعنی مبادلۃ مال بمال میں مال اور مالک دونوں تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ میراث میں مالک تبدیل ہوتے ہیں یا مال بھی تبدیل ہوتا ہے؟ میراث ملی نہیں ہے لگتا ابھی تک آپ لوگوں کو، کیونکہ فوراً وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں وہ جو پہلا مالک تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا نا، تو وہ جو چھوڑ کے گیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ترکہ. ترکہ تو اپنی جگہ پڑا ہوا ہے نا، تو مالک تبدیل ہو گیا نا اس میں. وہ پھر اس کی جگہ پہ کون آ گیا؟ دوسرا مالک. اس دوسرے مالک کو کیا کہتے ہیں؟ وارث. اور وہ جو پہلا مالک ہے کہتے ہیں مورث، جس نے ورثہ چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے. تو اصل مال تو باقی رہنا. انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، جو بے طریقے وہی ملا وہ تو باقی ہے نا. وہ اللہ نے کیوں اتنی قیمتی چیز رکھی تھی؟ تاکہ اس معاشرے کے اوپر عمل، اس کو اجرا کر کے نمونہ امن و امان و بندگی قرار دے دیں اسے. معاشرتی طور پہ اللہ کی بندگی ہو، نعمات بھی اللہ تعالیٰ کی دینی دنیاوی دونوں قسم کی نعمات سے بہرہ مند ہو یہ معاشرہ. تو وہ مال جو میراث تھی وہ تو کیا ہے؟ باقی ہے. تو ادھر انبیاء علیہ السلام جب چلے گئے تو وہ مورث قرار پائے یا نہیں؟ اور وہ جو علماء باشرائط ہیں وہ کیا قرار پائیں گے؟ وہ وارث قرار پائیں گے. لہذا مفہوم ارث سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ در حقیقت مال کے بدلے مال نہیں تقسیم ہوا اور تبدیل ہوا، مال اپنی جگہ باقی ہے، مالک اپنی جگہ تبدیل ہو گئی. یہاں پہ اب سوال پیدا ہوگا، اور یہ اس چھٹے پوائنٹ کا اب آخری نقطہ ہے. بس انبیاء عمل اور اعمال میں خود بھی عمل کرنا تھا انبیاء نے، اور عمل کرانا بھی تھا. یہی وظیفہ اب کس کا ہو گیا؟ علماء خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرائیں. اس وراثت کے طور پہ انہوں نے اخذ کیا. اس کے ضمن میں ہمارے پاس آخری نقطہ یہ آتا ہے کہ یہ عہد و پیمان کے طور پر ان کا وظیفہ بنتا ہے. یعنی ان کا علمی صلاحیت و تقوی اور عدالت کا اس مقام حاصل کرنا، یہ خود حال کی زبان میں انہوں نے عہد باندھ لیا کہ ہم وارث انبیاء علیہ السلام ہیں، اس لیے ان کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے. اسی کی پر اصل اختلاف ہے، جو ولایت فقیہ کے حوالے سے فقہا میں اختلاف دیکھتے ہیں وہ اس نقطے کے اوپر ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جو پیرو ہیں، مکتب امام خمینی اور ان کے پیرو، وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ میراث وہ اپنے وجود کے اوپر وظائف کی حد تک رکھتے ہیں. یعنی غیبت امام زمان علیہ السلام میں انبیاء علیہ السلام کے بعد ائمہ علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی جانب سے علماء جو باشرائط ہیں ان کے اوپر شرعی واجب وظیفہ ہے کہ وہ اس کو عمل بھی کریں اور اعمال بھی کریں، اس کو انجام دے، اجرا کریں.
بقیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے واجب نہیں ہے فقہا کے لیے. فقہا کے لیے اگر کچھ واجب ہے صرف فتویٰ دینا بس. فقہا کے اوپر اگر واجب ہے تو کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ولایت خاصہ کا نظریہ. آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی اور دیگر مراجع وہ اس کا نظریہ رکھتے ہیں. واجب کی حد تک دیکھ رہے ہیں تو بس یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ مستحب قرار دے دیں، مباح قرار دے دیں، یہ الگ بات ہے. حرام تو کوئی نہیں یہ بات بیان کرتا ہمارے علماء میں. وہ کہتے ہیں کہ وظائف ایسے وظائف کی صورت میں نہیں اللہ کی طرف سے کہ واجب ہو فقی کے لیے. لیکن امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ ولایت عامہ کا نظریہ بیان کرتا ہے ان کے کندھوں کے اوپر شرعی ذمہ داری ہے کہ واجب ہے کہ وہ اسے انجام دیں اور اس انجام دینے کے لیے مقدمات کو فراہم بھی کریں. 7واں نقطہ کہ ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں، اس 7ویں نقطے کو اسی کے ضمن میں سمیٹتے ہیں اور اس طرح سے ورثہ العلماء ورثۃ الانبیاء یہ حدیث کا دلالت کے اعتبار سے معنی تام ہمارے پاس ہو جائے گا. بس چھٹے میں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نوع عہد و پیمان گردن کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ وارث یہ قرار پاتے ہیں. آپ یہاں پہ جانتے ہیں نا کہ میراث جب وارث کو ملتی ہے تو وارث کے لیے قبول کا کہنا، صیغہ پڑھنا لازم ہے. وہ مانے نہ مانے، چاہے نہ چاہے، قبول کرے انکار کرے، اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے میراث یا نہیں. بس یہاں پہ بھی میراث اس شرط کے اوپر اگر وارث بننے کی صلاحیت پیدا کر لے عائد ہو جائے گی. 7واں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ احادیث معصومین علیہ السلام سے استنباط کرتے ہیں اور اصل اولی کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اصل اولی یعنی یہ ہمارے لیے اول مصادر میں سے بنتا ہے ایک امر کے جس سے ہم نے ایک معنی لینا ہے، تو یہ آپ کو احادیث کیسے دکھائی دیتی ہیں؟ یہ احادیث میں جو فقہی احکام بیان ہوئے ہیں، پہلے اس مطلب کو سمجھ لیں. احادیث اہل بیت علیہ السلام میں جو شریعت کے عنوان سے مختلف قسم کے بیانات وارد ہوئے ہیں، واجب ہے، حلال ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، اور اسی طریقے سے حدود و تعزیرات کا باب ہے، دفاع کے حوالے سے، جنگی حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، یہ جتنی بھی چیزیں آئی ہیں ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں، ادھر مقصود ائمہ علیہ السلام کا کوئی شریعت بیان کرنا تھا یا نہیں؟ شریعت بیان کرنا نہیں تھا، بس آپ کو ایک خبر دینی تھی کہ یہ والی باتیں بھی ہوتی ہیں. کون سی بات آپ کو درست لگتی ہے؟ شریعت کا بیان کرنا تھا یا یہ بیان کرنا تھا کہ ہاں یہ اس طرح کی معلومات آپ رکھیں کہ اس طرح کے بھی امور ہوتے ہیں ایسے؟ بس یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ احادیث کی طرف رجوع کریں اور اس میں آپ شریعت کے احکام فقہیہ دیکھیں، شرع کو دیکھیں، تشریع کو دیکھیں، قانون سازی کو دیکھیں، تو امام علیہ السلام اصل اولی کے طور پہ اگر آپ دیکھیں استنباط میں، ہم کہیں گے یہاں پہ امام علیہ السلام ہمارے اوپر وظائف کے تعین کر رہے ہیں. واجب کے اعتبار سے ہمارا وظیفہ شرعی و تعہد شرعی ہمیں بیان کر رہے ہیں. یعنی شریعت کو بیان کرنا مقصود تھا، کیوں؟ تاکہ ذمہ داری عائد ہو. ان احادیث کو جب آپ پڑھیں، وسائل الشیعہ آج آپ کے پاس ہے، وسائل الشیعہ کا آپ مطالعہ کریں تو کتنی کثیر احادیث ہیں. ان احادیث سے آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بس ائمہ علیہ السلام نے ثواب کے لیے باتیں بیان کی ہیں یا اس لیے بیان کی ہیں کہ اے انسان تو فردی طور پہ اور اجتماعی طور پہ یہ بات جان لے کہ تیرے رب کی جانب سے تیرے کندھوں پہ ان امور کی انجام دہی اور ان امور سے اجتناب لازم ہے. یہ بیان کرنا مقصود تھا یا نہیں؟ مقصود تھا. یہ لہذا اس کو یہ کہتے ہیں کہ وظیفہ دینی و تعہد شرعی اس کا بیان کرنا لازم تھا. لیکن کیوں بیان کیا جائے؟ تاکہ اجرا ہو سکے. احسنت. اس لیے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ بات تھی تو اس تناظر میں آپ دیکھیں بس شریعت کو دستور کے طور پہ، قانون کے طور پہ متعارف کرا رہی ہے یہ احادیث کہ تمہارے لیے یہ قانون اختیار کرو، اسے جاری کرو، اسے اختیار کرو. اگر اس تناظر میں دیکھیں تو یہاں پہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے انبیاء علیہ السلام نے وحی کے ذریعے شریعت لی اور امت کو اس لیے بیان کی کہ وہ عمل کریں. اب انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں تو شریعت کا مقصد ختم ہو گیا، ضرورت شریعت ختم ہو گئی. باقی ہے وہ، اچھا باقی ہے
تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا اسے بیان اور اجرا کون کرے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم کہیں گے کہ ورثۃ الانبیاء، ادھر اس جملے پہ اب غور کریں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اس جملے کا بیان خبری آپ کو لگتا ہے فقط، یا یہاں پہ دستوری اس کا زبان ہے؟ دستور جاری کیا جا رہا ہے کہ دیکھو علماء ہیں وارث انبیاء، ان کی طرف رجوع کرو۔ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ خبر نہیں دی جا رہی کہ دیکھو امت کے اندر علماء ہوتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، چکر لگاتے ہوئے کبھی پاس ان کے چلے جاؤ، مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں اتنا بیان کر رہے۔ ادھر دستوری طور پہ امت کو متعارف کرا رہے، قانون کی زبان ہے، یہ انشاء کی زبان ہے، یہ خبریہ سانچے میں انشاء کی زبان ہے، جعل کی زبان ہے کہ دیکھو امت کے اندر اگر انبیاء علیہ السلام نہ ہوں تو انبیاء علیہ السلام کی جگہ کے اوپر ان کے وارث آئیں گے، اور وہ وارث ہیں کہ جو بیان کا کام بھی کریں گے اور اجرا کا کام بھی کریں گے، بیان تشریح بھی کریں گے اور اجراء تشریح۔ اجراء تشریح کے لیے کیا چیز لازم ہے؟ حکومت۔ اسباب جب بھی کہا جائے اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ حکومت۔ یہ یاد رکھیں کہ حکومت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک خون بہائے بغیر کوئی نہیں دیتا، جیلوں میں جائے بغیر، ڈنڈے کھائے بغیر، شب ابی طالب جیسے حالات کاٹے بغیر حکومت ان الہی ہاتھوں میں کوئی نہیں آنے دے گا۔ صحیح ہے؟ اس ٹائم آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں کہ جو ابھی کل کا بچہ ہو اس کو جمہوریت بے معنی ملوکیت ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہے نا، نام جمہوریت ہے لیکن سارا کچھ چل رہا ہے ملوکیت ہے، یا ملوکیت میں ایک پارٹی کے بچوں کو مل جاتا ہے یا رشتہ داروں کو، یا فوج کے سربراہان کے بعد جرنیل کے بعد جرنیل۔ صحیح ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے فرعون کے بعد دوسرا فرعون آیا، تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی اس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں جمہوریت بے معنی ملوکیت، وہی چل رہا ہے۔ اب آپ ادھر دیکھیں کہ سارے جھگڑے کس اساس پر ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، داڑھی نہیں ہے اس کی، گانے بہت سنتا ہے، یار یہ والی تو مولویوں والی باتیں ہیں، سائڈ پہ کرو، مسئلہ سارا کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ وزیر اعظم کی سیٹ نہیں چھوڑتا، اور اگر اسے سے اتار دیا جائے تو کہتا ہے مجھ بیچارے کو کیوں اتارا؟ یعنی وہ پیدائشی حق سمجھتا ہے اس کرسی کے اوپر ہمیشہ رہنا۔ کوئی آزادی کے نعرے لگاتا ہے، کوئی انصاف کے نعرے لگاتا ہے، کوئی دوسرے کو الزام تراشی کرتا ہے، تیسرا اس کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے۔ اگر کوئی حکومت لینا چاہے تو پاکستان میں اس کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب دنیاوی بندوں کو دنیاوی تناظر میں دنیاوی راہ سے یہ دنیاوی حکومت دنیا چلانے کے لیے نہیں چھوڑتے اس بندے کو، تو دین کے اعتبار سے اس بندے کو زندہ رہنے دیں گے؟ جو دینی حکومت دین کی راہ سے قانون اور حق پیدا کرتے ہوئے اللہ کے قانون کو جاری کرنے کے لیے جاری کرے، اسے چھوڑ دیں گے؟ پاکستان میں آپ دیکھیں نا سیاسی قتل کتنے ہیں، لیاقت علی خان قتل ہوا، بھٹو اس نے جا کے خود ہی کہہ دیا مجھے مار دو، کر سکتا تھا فرار، اتنا اس کو پریشرائز کیا، اسے پتا تھا کہاں میں نے جانا ہے، ادھر بھی مرنا ہے ادھر بھی مرنا ہے، تو ٹھیک ہے پکڑ کے کر دو، مجھے مار دو۔ جذباتی تھا بہت، جیسے آپ نے دیکھا اجلاس میں ہی پھاڑ کے کاغذ آ جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ضیاء الحق قتل ہو گیا، اسے بے نظیر، اس کا بھائی مرتضیٰ بھٹو، مشرف پہ 5 حملے، مرا تو نماز جنازہ حرام قرار دے دی مولویوں نے پکڑ کے، بہت سارے مولویوں نے اس کی نماز جنازہ کو حرام قرار دیا، دعائے مغفرت کو حرام قرار دیا، کیونکہ بہت مارا اس نے، خود بھی بہت فاسق فاجر تھا۔ پاکستان کے موجودہ حالات کا ساری کی ساری تباہی کا صحرا اسی مشرف کے سر کے اوپر بنتا ہے۔ قوم کو سر سے پیر تک غلامی میں لانے والا یہی شخص ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے شیعوں کو چھوڑ دیا، شیعوں کو بھی اس نے تباہ کیا، لیکن شیعہ وہ قوت نہیں رکھتے تھے جو اہل سنت ادھر قوت رکھتے تھے، انہیں خوب اس نے دبایا۔ لہذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ
سیاسی قتل بڑے پیمانے پر ہیں. سب چیز کیا ہے؟ ریاست پہ دنیاوی اعتبار سے کون حکومت کرے، دینی اعتبار سے نہیں. یہاں پہ جب آپ دینی اعتبار سے اجرائے قانون کی کوشش کریں گے تو چھوڑ دیں گے آپ کو. آپ اس نام کو لیے بغیر اجرائے احکام اور اجرائے احکام کے لیے قوت جسے حکومت کہتے ہیں، یہ دو لفظ نہ بولیں. کون سے دو لفظ؟ کہ نمبر ایک کہ میں کیا نام ہوں کہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دینی طور پہ اختیار کروں دین. اجرائے احکام، اجرائے احکام پہلی چیز. اجرائے احکام بدون قوت ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بچے ہوں پتہ لگ جائے گا، اٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھتے. جب نماز نہیں پڑھتے تو آپ نصیحت کرتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت ہے اسلام نے کہا ہے کہ 7 سے 14 سال کے بچے کو سختی کرو. بالغ ہونے کے بعد آپ نہیں کر سکتے سختی، صحیح ہے؟ لیکن اس ٹائم ہلکا پھلکا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہلکا سا مارنا کہ جلد لال نہ ہو، یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں وہ نہیں پڑھیں گے. گھر کی حالت تک اجرائے احکام نہیں ہوتے بدون قوت. معاشرے کے اندر اجرائے قوانین الہی بدون حکومت کر لیں گے. بس حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی بذات خود کبھی بھی ہدف نہیں ہے. ہمیں کیا پڑی ہے حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی برپا کرنے کی بیجا طور پہ؟ اگر ضرورت ہے تو کس طور پر ہے؟ اللہ کے قوانین کو جاری کیا جائے، اس کی کوشش میں پھر لگے رہیں. صحیح ہے؟ قوانین الہی تب تک نہیں ہوتے جب تک ان ظالمین و طواغیت کا خاتمہ نہ ہو اس قوت کے ذریعے سے. اگر آپ یہ دو نام لیتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کا ہر دور میں ایک خطرے کا احساس کریں گے. اگر یہ دو نام نہیں لیتے، جو مرضی بڑی نیکی انجام دینا چاہیں، جو مرضی عمل برپا کرنا چاہیں، حتیٰ تبرع کرتے ہیں تو کوئی نہیں چھڑے گی حکومت آپ کو. آپ کے لیے چینل بنا کے دے گی تبرع، آپ اپنا مشن جاری رکھیں. گلے کاٹنے کے لیے آپ کو تنظیمیں بنا کے حکومتیں دیں گی. ہاں ٹھیک ہے، سارے گلے کاٹو، اسرائیلیوں کے نہیں کاٹنے. صحیح ہے؟ شام کو برباد کرو، عراق کو برباد کرو، بارڈر کے ساتھ اسرائیل ہے، خبردار اسے نہیں دیکھنا. فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنی، خوب تمہارے پاس اسلحہ سارا اس طرف چلانا ہے. اور وہ بھی اپنے آقاؤں کے اتنے تابعدار ہوتے ہیں، اتنے تابعدار ہوتے ہیں کہ بھولے سے بھی گولی اس طرف نہیں چلتی، اسرائیلیوں کی طرف، امریکیوں کی طرف ان کی نہیں چلتی. داعش کا یہی حال تھا اس خطے میں، ایک گولی اسرائیل کی طرف نہیں چلی ان کی، سارے کی ساری مسلمانوں کی طرف ان کے انداز. اس لہٰذا دونوں کو بنا کے دیتے ہیں. دیکھو یہ والا کام نہیں کرنا ہے. اجرائے حکومت کی بات کی، اور اس کے لیے حکومت، تمہیں اجرائے احکام کے لیے حکومت چاہیے. خطرے میں آپ کے لیے ہر دور میں وہ وجود میں آ جائیں گی چیزیں. لہٰذا یہاں پہ انہوں نے یہ بات کی، علماء ورثۃ الانبیاء. اجرا کریں. اجرا کیسے ہوگا؟ حکومت. کہتے ہیں حکومت کی کوشش کرو، لوگوں کے ذہن سازی کرو، فکر سازی کرو، زمینہ فراہم کرو، دین، نظاموں اور حکومت کے آئینے میں لوگوں کو بیان کرو. اس لیے انبیاء علیہ السلام حاکم تھے اپنے دور میں اور راہبر تھے اپنے دور کے. اور اس کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ کہیں پہ یہ توہم پیدا نہ ہونے لگے، کیونکہ ہم جب وارث ادھر بتا رہے ہیں تو منسوب ہوئے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے یا نہیں؟ منسوب نسب کیا نا انبیاء علیہ السلام. ادھر انشاءاللہ بھی آگے بحث آئے گی آگے کے اوراق میں، ولی فقیہ کو آیا منسوب کیا جاتا ہے یا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ تشریح بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انڈائریکٹ طریقے سے اس کو منسوب کیا ہے. ایک دفعہ براہ راست منسوب ہوتا ہے، جیسے امام علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منسوب کیا. یہاں پہ شرائط کی زبان میں، زبان حال، وہ اس کی خصوصیات و صلاحیت کو پیدا کرنا اور نبی کا اور حجت کا زمانے میں نہ ہونا، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس وہ طریقے ہیں کہ انڈائریکٹ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوب کیا. اگر کوئی کہے کہ آپ اس حدیث سے منسوب اور نسب کا جو نظریہ اختیار کرتے ہیں، نسب ایک الگ معنی ہے، وراثت ایک الگ معنی ہے، کیسے دونوں کو جمع کرتے ہیں؟ کوئی عقل سے کام لے. یہ توہم اور اعتراض پیدا کرتے ہیں. دونوں الگ الگ ہیں. یعنی نسب کرنا ہوتا ہے کہ اپنے بعد قائم مقام کو معین کرے، تم میرے بعد میرے جانشین قائم مقام ہو اور میرے بعد اس معاشرے کے اوپر حاکم ہو، راہبر ہو، اور احکام کو جاری کرو، اور احکام کو جاری کر کے معاشرے میں اللہ کی بندگی اور عبادت کو جنم دو. یہ نسب کرنا کہلائے گا. وراثت کیا ہے؟ بیٹھا ہوا تھا
ایک مالک اس دنیا سے چلا گیا تو میراث اسے مل گئی کیونکہ اس سے اس کا تعلق تھا۔ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام سے علماء کا تعلق تو واضح پتہ ہے ہمیں، لیکن کیا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، واضح ہے یہ بات۔ نسب کا معنی جواب اب کیا ہے؟ نسب کا معنی اپنی جگہ پر ہے اور میراث کا معنی اپنی جگہ پہ۔ یہ اس بات ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جملہ خبریہ شکل میں ہے، سانچہ خبریہ ہے، لیکن معنی کیا دے رہا ہے؟ دستوری، انشائی۔ انشاء کی زبان نسب کی زبان ہوتی ہے۔ جب بھی انشاء کی زبان ہو کیا ہوتی ہے؟ نسب کی زبان ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقہائے جامع الشرائط وہ کیا ہیں؟ وہ منسوب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ائمہ علیہ السلام کے اس کلام کی روشنی میں منسوب ہیں ان وظائف میں، اس لیے ان کے اوپر وظائف عائد ہیں، کیونکہ منسوب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ذمہ داری اس شخص کی ہے۔ منسوب اور ذمہ داری ایک دوسرے کے اعتبار سے کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہیں ایک دوسرے سے۔ جو منسوب نہیں ہے ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ منسوب کی زبان ہے تو یہ ذمہ داری بھی شرعی طور پہ عائد ہوتی ہے۔ ادھر آیت اللہ جوادی عاملی اس کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ علمی اور عملی طور پہ انبیاء سے مشابہ یا ان کی سیرت کی وجہ سے ان کے قریب تک فقہائے بعض شرائط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی دقت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک بندہ وارث بنتا ہے تو وہ مورث جو مال چھوڑ کے گیا اس کا جانشین بھی بن رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ لہٰذا میراث میں جب بھی ہے تو میراث کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ یہ دیکھو مال کے اعتبار سے میرا جانشین ہے، مال کے اعتبار سے میرا خلیفہ ہے، مال کے اعتبار سے میرا قائم مقام ہے، میرے اموال اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں میراث اپنی طور پہ جدا معنی رکھتا ہے، لیکن اس میراث کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ اگر نبی نہیں ہوگا تو نبی کی غیبت میں یا نبی کے غیر موجودگی میں یہ میراث کا معنی بتاتا ہے کہ تم میرے جانشین ہو، تم میرے قائم مقام ہو، تم میری جگہ کے اوپر آ کے بیٹھو گے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں نسب کرنا۔ لہٰذا میراث کے معنی کے اندر یہ نسب کا معنی پوشیدہ ہے، اور انشاء وراثت اسی کا نام ہے۔ ایک دفعہ وراثت کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اور ایک دفعہ وراثت بے معنی انشائی لہجے میں ہوتی ہے۔ شکل اور صورت اور اسلوب خبری ہے لیکن لہجہ کیا ہے؟ انشائی ہے، اور یہ انشائی لہجہ اصل میں نسب کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر یہ انشائی لہجہ نہ ہو تو نسب ظاہر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ انشائی لہجہ بتا رہا ہے کہ تم ہو میرے بعد قائم مقام اور میرے بعد میری جگہ کے اوپر جانشین بن کے بیٹھو گے جب تک حجت غیر ہمارے پاس حاضر ہے، یعنی صحیح ہے، ظاہر نہیں ہوتی جب تک حجت، تب تک تم اس جگہ پہ ان وظائف شریعت کو انجام دو گے، شریعت کو بیان بھی کرو اور شریعت کے مطابق عمل پیرا کرنے کی معاشرے کو کوشش بھی کرو۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔